بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے اہل ایمان، سامان، متاع، سودا جتنا قیمتی ہو اتنے ہی اس کے چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اسی قدر اس کی حفاظت کے لیے چوکنا رہنا پڑتا ہے، محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اور طے شدہ بات ہے کہ اپنی تہذیب سے بڑھ کر، اپنے دین سے بڑھ کر، اپنے معاشرتی امن و سکون سے بڑھ کر، اپنے سماج کی صلاحیت سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں۔ اسلام چونکہ ایسا دین ہے کہ جو اپنا آپ منواتا ہے، سو اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اس کی تباہی کے لیے بھی، اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بھی اتنے ہی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ مخالفین اسلام بڑی دور کی سوچتے ہیں، وہ طویل منصوبہ بندی کے ساتھ اس طرح میدان میں اترتے ہیں کہ نارمل طور پر بظاہر بادی نظر میں اس کا ادراک و احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سورہ النساء میں جو حکم فرمایا ہے وہ ہے خذوا حذرکم۔ حذر ان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آنے والا جو خطرہ ہے، آنے والی جو مصیبت ہے، انسان پہلے سے اس کا تدارک سوچ لے۔ چوکنا رہنا، احتیاط کرنا، بچاؤ کرنا، یہ سارے حذر ان کے معنی میں آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو بڑے ہی پرکشش نام گھریلو تشدد سے تحفظ کا بل پاس کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنے سماج سے، اپنے امن سے، اپنے وقار سے، اپنی عزت سے، اپنے احترام سے پیار ہے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے اس بل کو قانونی شکل دینے میں کسی طریقے کا حصہ لیا ہے، ان کو پہچان لیں، اور آئندہ جب کبھی بھی یہ آپ کے سامنے آئیں تو ان کو یہ باور کرائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، یا اس بل کے حوالے سے جس کا جو کردار ہے اس کو ابھی سے ذہن میں رکھیں، اور پوری کوشش شعوری طور پر یہ ہونی چاہیے کہ ایسا بندہ اب ہماری قانون ساز اسمبلی تک ہرگز نہ پہنچ سکے۔ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی واضح ہدایات تو بالکل علی العنان یہ بتاتی ہیں، اور متعدد ایسی نصوص موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بل کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے، ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک جتنا بھی نظام بنایا ہے، اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو، اس سماج کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے جس میں ایک فرد بھی محفوظ ہو، اور اس فرد کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ بھی محفوظ ہوں، ان کا ماحول بھی محفوظ ہو، اور معاشرہ بھی محفوظ ہو۔ وہ مسلمان ہی نہیں
جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت، آبرو، خون اور جان محفوظ نہیں رہتی۔ یہ تو عمومی حکم ہے، اور یہ بل اولاد کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے بڑوں کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اپنی تہذیب کو برباد کرنے کے بعد، جس تہذیب میں یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ والد خطیب کو، نکاح خان کو فون کر کے پوچھتا کہ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ میری بیٹی نے جو نکاح کیا ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ تو ہے نا، کوئی غیر مسلم تو نہیں۔ اس سے بھی بری سطح تک اپنی تہذیب کو گرانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کی تہذیب کو بھی اسی طرح ختم کریں تاکہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وقتی طور پر تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے، اور وہ بھی کم تعداد کو ہوتا ہے جو اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اپنے لیڈر کی کسی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اور انہوں نے تو یہ جال اس انداز میں پھینکا کہ بظاہر ان دنوں میں امریکہ کے مخالف باتیں کی گئیں، پردے کے حق میں باتیں کی گئی، اسلامی تقاریر کی گئیں، لوگوں کو جو ہے وہ واہ واہ اپنے اور اپنے دیندار ہونے کا اور پاکستانی ہونے کا خوب جو ہے وہ یقین دلایا گیا، لیکن یہ ساری کورنگ فائرنگ تھی۔ اس کورنگ فائرنگ کی آڑ میں یہ بل جو ہے وہ یہ منظور کرا لیا گیا ہے۔ وہ اسلام جو اولاد کے حقوق بھی متعین کرتا ہے اور ماں باپ کو پابند بناتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں، وہ اسلام جو اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ تمہاری جنت تمہارے والدین ہیں، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کی رضا حاصل کرو، اس کے پیروکار یہ کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ایک بچہ اٹھے اور پولیس کو فون کر دے؟ اور یہاں کی پولیس کو تو موقع ملنا چاہیے کہ مجھے میرے والدین میں سے فلاں صاحب نے گھور کر دیکھا ہے، اور اس پر ہی پولیس ایکشن شروع ہو جائے۔ اس وقت معاشرے میں میڈیا کی وجہ سے جو بگاڑ آ چکا ہے، وہ بگاڑ اب خوبصورتی کے لبادے کو اوڑھ چکا ہے۔ دھرنے کے نام پر، دھرنے کے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سارا اب اپنا رد عمل دے رہا ہے، اس کی یا وہ برگ و بار اب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز اب دن بدن ایسی کیفیت اختیار کر رہی ہے کہ کسی اسلامی غیرت رکھنا تو بہت اونچی بات ہے، عام معمولی غیرت رکھنے والا بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ حیوانوں میں بھی یہ غیرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کا تحفظ کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو آوارہ منش جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی غیرت کا مارا یہ چاہے گا کہ اس کے خاندان کے لوگ اپنی عزت کو بھی پامال نہ ہونے دیں اور اس کی عزت کو بھی برقرار رکھیں، اور وہ کوئی بات کرے گا تو یہ بھی قابل دست اندازی پولیس ہو گیا ہے۔ تو اے اہل ایمان، اللہ کے لیے اس چیز کو اور اس کی ہولناکی کو سمجھیے، قبل اس کے
کہ یہ معاشرہ اسی انحطاط کا، اسی تنزل کا شکار ہو جائے جس میں اس وقت یہ ساری کی ساری مغربی تہذیب اور اس کے دل دادا پہنچ چکے ہیں۔ اٹھیے، اپنے اپنے دائرہ کار میں اس بل کی مخالفت کیجیے، اس کی خرابی اور فساد کو اسلام کی اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کے تصادم کو بیان کیجیے۔ اپنے اپنے حلقے کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان سے رابطہ کیجیے، انہیں بتائیے کہ اس کے کیا مفاسد اور نقصانات ہیں، اور وہ پوری کوشش اس بات کی جائے کہ کوئی ایسی اب ترمیم آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس بل کے جو مضرات ہیں، اس بل کے جو مفاسد ہیں، اس بل کے جو نقصانات ہیں، ان سب کا ازالہ ہو جائے۔ وکلاء برادری کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر کریں۔ صحافیوں کو چاہیے لیکن یہ سارا بگاڑ تو صحافیوں کے ہی ایک اکثریتی گروہ کی وجہ سے پیدا کردہ ہے۔ بہرکیف اسلام پسند، امن پسند، اصلاح پسند صحافی وہ بھی اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ حضرات علماء اعلام اور خطباء کرام اپنے اپنے پلیٹ فارموں کو استعمال کریں۔ مشائخ